السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبادات اور سیرت نبوی کی ہدایات، اس عنوان سے ہم اپنے ٹاپک پہ آگے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے عبادات تمام میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے بغیر کوئی بھی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی۔ اور نماز کا معنی، صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن ایک خاص حیت میں خدا کی بندگی اور عبادت کو قائم کرنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کو ایسے قائم کرو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس لیے سیرت نبوی اور تعلیمات پیغمبر کے بغیر 2 رکعت نماز کوئی منکر حدیث پڑھ کے دکھائے ہم اس کو امام مان لیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی روح سے جب نماز کی طرف بندہ جانے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو طہارت اور خدا کے سامنے صاف ہونے کے لیے ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اور جس میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو یا بندہ ایسا بیمار ہو کہ وہ پانی کو ہاتھ نہ لگا سکتا ہو تو مٹی پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو چھنٹ کر اپنے چہرے سے ایک دفعہ ہاتھوں کو پھیر لیتا ہے، اور پھر ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کی کونیوں تک ہاتھوں کو پھیر لیتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے وضو کر لیا ہے۔ اور یہی کیفیت غسل جنابت میں بھی ہوگی، لیکن اس میں صرف نیت کی جائے گی اور عمل صرف نماز کا قائم کیا جائے گا۔ یہ اس امت پر خدا کی خصوصی رحمت ہے کہ اس نے نماز کے قائم کرنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کے لیے اس وضو کو قائم کرا دیا، اور اس میں خدا کے کلام نے وضو کے فرضوں کو بیان کیا ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جس وقت خدا یہ کہتا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنی کوہنیوں تک کو دھو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو۔ تو اس کے ساتھ ہی چہرے میں بندے کے ہاتھ آ جاتے ہیں کہ چہرے کو ہاتھوں سے دھونا ہے، اچھی طرح مل کر 3 بار دھونا، اور پھر منہ آ جاتا ہے اور دانت آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، غرغرے کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ناک بھی ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے اس کو سنکنا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، اور پھر سر پہ مسح کرنا ہے، چاہے آدھے سر کا ہو یا چوتھے سر کا مسح ہو، اور گردن کے پیچھے گیلے ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اور پیروں تک، گھٹنوں تک پیروں کو دھونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات و تعلیمات کے مطابق محشر کے میدان میں نے اپنے امتیوں کو اسی وضو والے اعضاء سے امتیاز کر لوں گا، کیونکہ یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، کیونکہ دن جو ہے قیامت کا اس میں سورج نہیں ہوگا اور خوب اندھیرا ہوگا، اور ایمان والوں کا نور آگے آگے چلے گا، اور اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ان اعضاء کی وجہ سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔